نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ میں 7H نیوز کے چیئرمین علی جناب الحاج عبدالحکیم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے دوبارہ پھر ایک مرتبہ آپ سب کے سامنے لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے چینل کی حفاظت فرمائے، ان کے عزتوں کی حفاظت فرمائے، ان کے مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور 16 روزے مکمل ہو چکے ہیں، 17واں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی ہم کو چاہیے کہ قدر کرے، صحیح طریقے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم آپ یہ دیکھنے میں آتا ہے ہم سب کو کہ بعض لوگ جو ہیں معمولی بہانے پر جو ہے روزے جیسی بڑی چیز کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو فلاں جگہ محنت کر رہا ہوں، مجھے دھوپ بہت زیادہ لگتی ہے تو میں روزے نہیں رہ سکتا۔ دراصل ناظرین کرام، یہ جو ہم روزہ رہ رہے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کیا، یہ روزے ہم کو صحابہ کرام کی یاد دلاتے ہیں، یہ روزے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس دین کے خاطر، اسلام کے خاطر بھوک پیاس کو برداشت کی۔ حقیقت میں یہ روزے ان چیزوں کی یاد دلاتے ہیں جو دین ہم کو ملا ہے وہ آسانی سے نہیں ملا، اس کے پیچھے بہت مشقتیں اٹھائی لوگوں نے، صحابہ کرام نے بہت تکلیفیں برداشت کی، بھوک پیاس کو برداشت کیا، جب جا کر یہ چیز ہمارے پاس آئی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی صحیح طریقے سے قدردانی کریں، اس مہینے کی صحیح طریقے سے قدر کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ دیکھنے میں ہم کو آتا ہے کہ ہم افطار کے موقع کا افطار کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس میں ہماری عصر جاتی ہے، اس میں ہماری مغرب جاتی ہے، سنت و نفل جاتی ہے، تمام عبادت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں، نبی ہم کو یہ بتا رہے ہیں اور ہم افطاری کے اہتمام میں لگے رہتے ہیں، ہم ہوٹلوں کو آباد کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم بازاروں میں گھومنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس رات کو ہم تلاش کریں، اس رات کو ہم جو ہے تاقراتوں میں ہم تلاش کریں۔ ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بازاروں میں ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں کثرت کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو کہیں، ہم ان کو روکیں کہ بھائی یہ مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ بازاروں میں گھومنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ صرف سحری کا اہتمام کرنے کے لیے تہجد چھوڑنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ صرف سحری کے انتظامات کے لیے رات دن جو ہے ہم اپنے فیملی کے پیچھے لگے رہیں، یہ اس کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ مہینہ ہے اپنے اللہ کو منانے کا، اپنے گناہوں کی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے کا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کا۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم آج جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے، مسلمان روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ نماز جیسی اتنی اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 70 فرض نمازوں کا ثواب، ایک سنت پڑھنے پر فرض کا ثواب۔ غیر رمضان اگر ہم 70 سنت پڑھتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک سنت پڑھنے پر ایک فرض کا ثواب دے رہے ہیں، اور ایک فرض پڑھنے پر وہ فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ہم کو مل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ تو میرے امت سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری امت سے محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، چونکہ وہ تیرا امتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں اگر صاف الفاظوں میں کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت تمام نبیوں کی امت کو دوں گا، لیکن جنت الفردوس میرے محبوب کی امت کو دوں گا، یعنی کہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے،
اللہ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اے میرے بندے تو زمین پر عمل صالحہ کرتا جا، میں آسمانوں پر تیری جنت الفردوس کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ زمین پر ہم دنیا میں اچھے اچھے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جنت الفردوس کے فیصلے آسمانوں پر کرے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی صحیح طریقے سے قدردانی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور آخر میں میری آپ سب سے ایک گزارش یہ ہے کہ میرا اپنا مدرسہ ہے مدرسہ تجوید الفرقان، جہاں الحمدللہ رمضان سے پہلے 37 بچے جو ہے زیر تعلیم تھے، جن کے کھانے کا، رہنے کا، پینے کا، ہر چیز کا انتظام الحمدللہ مدرسے کی جانب سے ان کو کیا جاتا تھا، جو آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ میں اس گزارش سے پہلے آپ سے ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے کے، اس مبارک مہینے کا نام لے کر کچھ چندہ چور ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے نام پر، جو معصوم بچوں کے نام پر، جو فوٹوز بتا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیسہ دیا، ہم اس کو ویریفائی کریں کہ وہ مدرسہ ہے یا نہیں ہے، وہ صاحب وہ مستحق ہے یا نہیں ہے جہاں ہماری زکوٰۃ پہنچ رہی۔ بس ہم ایک ایموشن میں آ کر جو ہے ہم ان کا تعاون کر دیتے ہیں۔ وہ چندہ چور، وہ زکوٰۃ چور، وہ فطرہ چور، وہ فدیہ چور، وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس چیز سے بری الذمہ ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا تو نے پیسہ کہاں سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ تو نے پیسہ کہاں خرچہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس کو بھی ہم چندہ دے رہے ہیں، جس کو بھی ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا کریں اور ویریفائی کریں کہ یہ واقعی یہ مستحق لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ گوگل پے کے نام پر، فون پے کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، مدرسے کے بچوں کی تصویریں دکھا کر یہ چندے کا جو ہے دھندا حیدرآباد میں بہت عروج پر ہے۔ آئے دن ہمارے نیوز چینل کے ذریعے سے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جو ضرورت مند ہے، جو مستحق ہیں، ان تک آپ جو ہے جا کر زکوٰۃ پہنچائے۔ اگر نہیں پہنچا سکتے تو ان کو اپنے گھر بلا لیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرا اپنا مدرسہ ہے مدرسہ تجوید الفرقان، ریاست نگر اویسی کالونی میں، جہاں الحمدللہ چھٹی سے، رمضان کی چھٹی سے پہلے 37 بچے، 37 طلبہ زیر تعلیم تھے۔ ان کے کھانے پینے، رہنے، تمام چیزوں کی ضرورت مدرسے کی جانب سے پوری کی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ضرورت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پورا کرتا رہے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرہ، عطیہ یا فدیہ کے ذریعے مدرسہ تجوید الفرقان کا آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ میرے نمبرز جو ہے، جو اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز ہیں، وہ یہاں آپ کو اسکرین پر آپ کو آ جائیں گے، یا آپ مجھے کال کریں، انشاءاللہ میں جو ہے آپ تک انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ میرا نمبر ہے 8328235834، یہ میرا نمبر ہے، آپ اس پر کال کریں انشاءاللہ، یا آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں تو اس نمبر پر کبھی بھی کال کریں، انشاءاللہ میں آپ سے آ کر میں ملاقات کر لوں گا۔ اور آپ جو ہے آن لائن اگر کرنا چاہ رہے تو اسی نمبر پر گوگل پے اور فون پے کی بھی سہولت ہے، آپ فون پے کے ذریعے سے یا گوگل پے کے ذریعے سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یا نہیں تو براہ راست آپ ملاقات کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ارادوں کو، تمام آپ کی زکوٰۃ کو، صدقہ، فدیہ، عطیہ، جو بھی آپ جو تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو قبول فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے جو یہ نیوز چینل ہے 7H نیوز، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو چیئرمین ہیں جناب عبدالحکیم صاحب، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو وہ سچائی آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، کیمرے کے سامنے آ کر بات کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جو سچائی، حق بات جو آپ کو بتا رہے ہیں، حق بات کہنے پر جو بھی ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے دشمنوں سے ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔